السلام علیکم، ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر کالم نگار صحافی تجزیہ کار جناب عابد تیامی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ خبر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آن لائن انتخابی منشور کے لیے عوام سے تجاویز طلب کر لی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنے ووٹرز سے کہا ہے کہ وہ آن لائن اپنی تجاویز دیں جن کو انتخابی منشور کا حصہ بنایا جائے۔ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کی انتخابی مہم میں انتخابی منشور کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور انتخابی منشور کی بنیاد پر ہی انتخابی مہم چلائی جاتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کا انتخابی منشور کی صورتحال کیا ہے، اس پر تفصیلی رائے لیں گے جناب عابد تیامی صاحب سے، جنہوں نے الیکشن کے حوالے سے کافی ماضی میں کام کیا اور انتخابی منشور پر انہیں خاص آگاہی حاصل ہے۔ جی تیامی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت مجموعی طور پر سیاسی جماعتوں کی صورتحال کیا اور انتخابی منشور کس کس جماعت نے اپنا جاری کر دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق جمال صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن میں 175 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، جی، لیکن بدقسمتی یہ ہے، یہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، میں نے بھی آج یہ خبر پڑھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک پورٹل بنایا ہے جس میں عوام سے تجاویز مانگی ہیں کہ وہ الیکشن کے حوالے سے، انتخابی منشور کے حوالے سے تجاویز دے۔ اب الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہونے کو ہے، تو میں کنفیوز ہو گیا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ شاید اگلے الیکشن کے لیے یہ جو ہے وہ تجاویز مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ الیکشن میں آتے ہیں تو اس سے پہلے اپنا ایک منشور جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور وہ منشور کے ساتھ الیکشن میں اترتے ہیں۔ اب اس وقت پاکستان میں جو انتخابات میں حصہ لینے والی پارٹیاں ہیں، ان میں سے واحد ایک ایسی جماعت ہے جماعت اسلامی، جس نے سب سے پہلے ایک بڑا مکمل کمپریہنسو 14 نکات پر مشتمل جو ہے وہ منشور دیا ہے۔ اب اس میں بات کروں گا ڈیٹیل سے آج، چونکہ وہ میرے پاس اس کی تفصیلات آ گئی ہیں، لیکن کل بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ اپنے کوئی 10 نکات پر مشتمل کہا کہ جی ہم منشور جاری کر رہے ہیں۔ اس میں چیدہ نکات بھی انہوں نے بتائے ہیں کہ جی ہم 300 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ مفت فراہم کریں گے، بھوک مٹاؤ پروگرام، ڈویژن کی سطح پر یوتھ سینٹر بنائیں گے، غربت کا خاتمہ، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کریں گے۔ یہ اس کے چیدہ پوائنٹس ہیں، جب اس کی وہ تفصیل ہمارے سامنے آئے گی تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ ابھی چونکہ ہمارے سامنے جماعت اسلامی کا جو منشور ہے اس کی تفصیلات آ گئی ہیں، وہ تفصیلات بھی بہت لمبی ہیں، جو ہمارا ایک محدود ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو چیدہ نکات ہیں اس حوالے سے آپ بات جو کروں گا۔ سمری ہے وہ بتائیے۔ جی اب اس میں جو 14 نکات ہے اس کی جو ہیڈ لائنز ہے جو بھی ہے وہ ان میں مثلا یہ ہے کہ اسلامی پاکستان، نمبر 2 جمہوری پاکستان، آزاد پاکستان، خوشحال پاکستان، روشن پاکستان، باوقار عورت کا پاکستان، تعلیم یافتہ پاکستان، نوجوانوں کا پاکستان، صحت مند پاکستان، سرسبز پاکستان، مزدور کا پاکستان، غیر مسلم برادری کا پاکستان، محفوظ پاکستان، سمندر پار پاکستانیوں کا پاکستان۔ یہ 14 نکات پر مشتمل ان کا ایک منشور ہے، اس کی کافی ڈیٹیل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ چند ایسی چیزیں بڑی اہم ہیں جن کا ذکر جو ہے نا وہ ہم اس محدود وقت میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جی جماعت اسلامی نے وہ ایک ٹائٹل دیا ہے کہ ہم کیسا پاکستان بنائیں گے۔ اوبویسلی بڑا اچھا ہے، اور انہوں نے جو ایک اس کا ابتدائیہ دیا ہے اس میں قرآن و سنت کی بالادستی کے مطابق پاکستان اسلامی جمہوری خوشحال ترقی یافتہ ہوگا۔ اچھا، یہ میں سمجھتا ہوں، میں نے جب اس منشور کو بڑی تفصیل سے پڑھا ہے، اور میں حقیقت یہ ہے کہ اگر اسی منشور کو باقی تمام جماعتیں، چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری کہ ہم جو ہے نا ووٹ دیتے ہیں وہ ان پاپولر جماعتوں کو
جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ دائیں بائیں ہو سکتی ہیں، اوپر نیچے ہو سکتی ہیں. جو صحیح لوگ جو ہیں میری اپنی رائے میں، وہ اگر جماعت اسلامی کو اگر آپ مینڈیٹ دیں اور یہ جو منشور انہوں نے دیا ہے وہ واقعتاً وہ صرف نعرے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اس پہ عمل کر کے بھی دکھائیں گی، کیونکہ وہ ان کی ایک آپ فلاحی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے اور جس طرح سے وہ لوگوں کی جو الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ان کی اور اس طرح کی خدمات ہیں، تو وہ لوگ اس پہ تو یقین کرتے ہیں. جب ووٹ دیں گے تو پھر اس پہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر انداز میں وہ ایک کھل کے پاکستان کی خدمت کر سکیں گے. اب ایک کانسیپٹ ہے جو جماعت اسلامی تقریباً ہر جو ہے نا وہ اپنے منشور میں جو اس کا ذکر بھی کرتی ہے اور وہ اس کی دلی خواہش بھی ہے، وہ متناسب نمائندگی کا ایک جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات متناسب نمائندگی کے مطابق ہوں. میری ذاتی رائے جو ہے نا وہ بالکل اس کے حق میں ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم مینوپولیٹ کرتے ہیں جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو، اور ایک جو ہے نا مختلف جماعتوں کو اکٹھا کر کے ہم جس طرح کی حکومتیں بناتے ہیں، تو وہ ساری ایک کسی کا وہ جو حکومتیں پھر ہوتی ہیں، وہ جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، چھوٹے گروپ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، جو اصل قومی ایجنڈا ہے اس پہ کام نہیں ہوتا. تو جماعت اسلامی نے جو یہ کانسیپٹ دیا ہے اس میں یہ ہے نا کہ آپ ووٹ ڈالے جاتے ہیں اور جس تناسب سے ووٹ ڈالے جاتے ہیں اسی تناسب سے ان کو سیٹیں ملتی ہیں، پھر اس کے مطابق ان کا ایک حکومت میں شیئر ہوتا ہے. تو جو حالات پاکستان میں بن چکے ہیں، اگر اس کے اندر اس طرح کا کانسیپٹ ہم لے کے آ جائیں، اگر اس کو عملی جامع پہنا دیں، تو اس میں تمام ایک سٹیک ہولڈر جو ہے ایک تو وہ آن بورڈ ہوں گے، پھر اس کے بعد مل کے جو ہے وہ ایک جو ہے پاکستان کی واقعتاً خدمت ہو سکے گی، پاکستان کو آگے ہم ترقی یافتہ بنا سکیں گے. اب اس میں جیسے میں نے کہا کہ اگر باقی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے منشور کو جو ہے وہ اگر سامنے رکھ کے سمجھتی ہیں، تو پھر سب کو مل کے جو ہے نا وہ ایک قومی ایجنڈا جو ہے بنانا چاہیے. اس میں ایک بڑی عدالتی نظام کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم انقلابی تبدیلیاں لائیں گے. اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ ماورائے آئین و عدالت گرفتاریاں اور لاپتہ جو افراد کا جو ایک سلسلہ جو ہے وہ بند کیا جائے گا. یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے اور بلوچ خواتین جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، صرف اپنے پیاروں کو جو لاپتہ ہو گئے ہیں اس حوالے سے کہ جی وہ ان کو بازیاب کروایا جائے. دوسرا انہوں نے الیکشن کمیشن کی انتظامی، مالیاتی اور خود مختاری کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس پہ زور دیا ہے. پھر ایک بات انہوں نے اس میں کی ہے کہ جی ہم جو ان کی دفعہ 62 اور 63 ہے، اس کے لیے جو ہے آزاد خود مختار کمیشن اور قانون کی حکم یعنی بنائیں گے اور قانون کی حکمرانی ہو. اب یہ جو میں تھوڑا سا اس پہ میں بات کروں گا کہ ہمارے آئین میں جو ایک ایلیجیبلٹی کا جو ایک شکے ہے، اس میں وہ نکات تو دیے گئے ہیں، تقریباً 10 نکات ہے شاید، تو اس میں کوئی اس کی تشریح نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے اب وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی نواز شریف کی اور جہانگیر ترین کی جو تاحیات جو ایک نااہلی کا کیس ہے، وہ بھی اسی وجہ سے وہ کنفیوژن ہے، اس کے اندر تشریح جو نہیں موجود، تو اس پہ ابھی جو ہے وہ واقعی یہ کام ہونا چاہیے اور خود مختار کمیشن بننا چاہیے تاکہ اس کو ایک بہتر انداز میں ہو جائے. یہ بڑا اچھا بات ہے، اچھی بات ہے. ساری ہی جماعتیں کہتی ہیں کہ IMF سے اور بیرونی قرضوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ جماعت اسلامی کا یہ ایک اچھا ہے، اور اللہ کرے ان کو موقع ملے تو یہ اس پہ چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور سودی جو کاروبار ہے اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں یہ ختم کیا جا سکتا ہے.
پھر وہ ان کا جو دیکھے تو یہ تو چیزیں تو بڑی آئیڈیل لگتی ہیں کہ جی جو جاگیردار ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کو ان کی آمدن کے مطابق جو ہے ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسی طرح ہائیڈرو بجلی کے حوالے سے، پاور کے حوالے سے جو ان کی ایک ترجیحات ہے. پھر جو 100% خواندگی کو کرنے کا اور تعلیمی بجٹ کو جو ہے GDP کا 5% کرنے کا، اور خصوصاً یونین کی بحالی کا، اور پھر نوجوانوں کا پاکستان میں جو یوتھ بینک کے ذریعے جو ہے وہ 50 لاکھ نوجوانوں کو بلا سود قرضے دینے کا، یہ بہت بڑا ایک پروگرام ہے اور بڑا انقلابی پروگرام ہے. اسی طرح صحت مند پاکستان کے حوالے سے ان کا یہ جو پروگرام ہے کہ تمام ہسپتالوں میں 24 گھنٹے جو ہے نا وہ OPD اور ایمرجنسی سروس مہیا کی جائے گی. اور اس سے زیادہ اگلی بات جو ہے وہ ہائی ویز اور موٹر ویز پہ جو انٹرچینج وغیرہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ ٹراما سینٹرز اور ایمرجنسی ہیلی کاپٹر سروس کا جو ایک انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ یہ ہوگا، یہ بھی بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کے منشور میں بڑی اچھی ہیں، جیسے کہ مزدوروں کو جو ہے وہ لازمی ان کے رجسٹریشن کا کروانا. اور پھر ایک یہ بڑا اچھی بات ہے کہ غیر مسلم برادری کا پاکستان، یعنی جو ہم ایک اقلیت کی بجائے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ اصطلاح جو ہے وہ اقلیت کی بجائے غیر مسلم برادری کی اصطلاح جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ استعمال ہوگی، وہ اسی طرح سے ہمارے بھائی ہیں. اب میں ایک اور بات آخری کرنا چاہوں گا چونکہ ٹائم کافی ہو گیا، وہ ہے سمندر پار پاکستانیوں کا پاکستان. اس میں یہ نو ڈاؤٹ PTI نے بھی اس طرح کا یہ دیا تھا کہ جی ووٹ کی نمائندگی کا حق جو ہے وہ ان کو دیا جائے. دوسرا اس میں انہوں نے بتایا کہ جی جائیدادوں اور اثاثوں کا تحفظ کے لیے قانون سازی. اس وقت ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو پاکستان میں سب سے زیادہ جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ ان کی یہاں جو اثاثے ہیں یا جائیدادیں ہیں ان پہ قبضے کے بڑے جو ہے نا وہ بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں. اور اگر یہ قانون سازی ہو جائے اور ان کو تحفظ مل جائے، پھر ان کو آن لائن شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی سہولت مل جائے، آپ یقین کیجئے کہ یہی سمندر پار پاکستانی جو ہے وہ زر مبادلہ کی مد میں پاکستان میں بہت زیادہ پیسہ بھیجیں گے اور پاکستان واقعی خوشحال ہو جائے گا. تامی صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے منشور پر بات کی. 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، مختصر جواب دیجیے گا. ایک جماعت اسلامی کا آپ نے ذکر کیا کہ متناسب نمائندگی کا مطالبہ، وہ تو ان کا دہائیوں سے مطالبہ چلا آ رہا ہے، لیکن اگر اس مطالبے پر عمل کیا جاتا ہے تو تمام ووٹرز کی مجموعی تعداد پہ ان کو سیٹ تو مل جائیں گی، لیکن اس سے ہر حلقہ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں اپنی نمائندگی سے تو محروم ہو جائے گا. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ نہیں، وہ نمائندگی سے محروم نہیں ہوتا. وہ اصل میں چونکہ یہ اس پہ پھر ڈیٹیل سے کسی وقت ہم بات کر سکتے ہیں. اصل میں اس کے مطابق وہ وہاں سے اپنے نمائندے دیتے ہیں، لیکن وہ ایک حلقے میں تھوڑے سے ہوتے ہیں ووٹ، پھر ایک میں زیادہ اینڈ پہ ٹوٹل جمع ہوں گے. نہیں اس میں دیکھنا، اس میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ عوام کی نمائندگی یا ان جماعتوں کی نمائندگی جو ہے وہ پارلیمان میں جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. وہ جماعتوں کی تو آ جاتی ہے، وہ ٹوٹل ووٹ پہ آتی ہے نا. تو اس میں ان کو دیکھنا، وہ پھر اپنے جو وہ تو اپنا ایک ارینجمنٹ ہے نا کہ آپ اپنی جماعت کے لوگوں کی جو ہے وہ کس طرح سے سلیکشن کرتے ہیں. آپ تو بیسٹ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پارلیمان میں جو ہے وہ بھیجتے ہیں اس میں. جی، دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اس دفعہ تمام سیاسی جماعتیں فوکس کر رہی ہیں اپنے انتخابی منشور میں یوتھ کو. تو یوتھ نو ڈاؤٹ ایک حقیقت تو ہے، لیکن اس کے پروگرام جو ہے وہ یہ ایک لائن دے دیتے ہیں کہ یوتھ کو ہم یہ کریں گے، یوتھ کو یہ، لیکن اس کا کوئی ایک واضح ڈائریکشن نہیں ہوتی اس میں. دیکھیں، اب اگر کسی کی کوئی واضح ڈائریکشن نہیں ہوگی تو وہ آئندہ کے لیے وہ یوتھ جو ہے نا وہ ان کو ریجیکٹ کر دے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہمارے جو ووٹرز کی تعداد ہے ان میں سے تقریباً 46% جو ہے وہ یوتھ کے ووٹ ہیں.
اور بے روزگاری تیامی صاحب سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے یوتھ کو. جی جی، تو اسی وجہ سے ہے نا، یوتھ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنے منشور میں اگنور کیا، یا آپ نے سلیکٹ ہونے کے بعد یا الیکٹ ہونے کے بعد بھی اگر یوتھ کی طرف، ان کے مسائل کی طرف، ان کے جو ایک ایشوز ہے ان کو ایڈریس نہ کیا، تو پھر آپ یہ سمجھے کہ وہ آپ کا اپنا مستقبل تاریک ہو جائے گا. جی یہ تیامی صاحب آخری سوال کے منشور میں جو ہے تمام جماعتیں بڑی بڑی اچھی چیزیں ظاہر کرتی ہیں. مثلا پیپلز پارٹی نے جو اتنا شاندار پروگرام دیا کہ 300 یونٹ فری بھوک مٹاؤ پروگرام، عوام، مہنگائی، بے روزگاری، غربت خاتمہ، تو اس کے بعد تو بچا ہی کیا. اب عوام کا جو تمام مسائل تو انہوں نے 2-3 لائنوں میں بیان کر دیے. اب آپ پیچھے چلے جائیں تو بھٹو صاحب نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، وہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا، اور یہ بھوک مٹاؤ پروگرام اس کی اگلی ایڈوانس شکل ہے. تو یہ عمل درآمد اتنے عرصوں میں پیپلز پارٹی کو 2-3 دفعہ اقتدار ملا، 3 دفعہ یہ بھٹو صاحب کے بعد ملا، 1 دفعہ بھٹو صاحب کو ملا، ٹوٹل 4 دفعہ ملا، لیکن ابھی تک وہ اپنے ایک نعرے کوئی عملی جامہ نہیں پہنا سکے. تو آگے نئے نعروں سے کیا امیدیں رکھنی چاہیے؟ نہیں، آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے اپنے سوال کا جواب اپنے سوال میں ہی دے دیا ہے. روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے وہ آج تک وہ نعرہ جو ہے اس کو کبھی کوئی شکل دی جا رہی ہے، کبھی کوئی شکل دی جا رہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں اب تک آئی ہیں، وہ صرف نعروں کی حد تک اس کو لیتی ہیں، اور لوگوں کو ایک ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے یہ کام ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو اقتدار میں آئی ہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ وہ پھر منشور تو جاری کر دیتے ہیں، اس پہ عمل درآمد تو کہیں بھی ابھی تک نظر تو نہیں یہ تو اب عوام کا بھی فرض ہے، ووٹرز کا بھی فرض ہے، وہ دیکھیں کہ یہ جو منشور جس طرح سے جاری کر رہے ہیں اور ماضی میں ان کا کیا کردار رہا ہے، کیا پھر انہی کو سلیکٹ کریں، انہی کو منتخب کریں. جی بہت شکریہ. آپ نے تیامی صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی انتخابی منشور کے حوالے سے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.